آنا بنے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو طاقت کے اندر تیری اس بستی سے بڑھ کر تھیں، کہ جس بستی والوں نے تجھے نکال دیا، یعنی مکہ والوں سے ان کی طاقت زیادہ تھی۔ مکہ والوں کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت کے اوپر بڑا ناز ہے، لیکن ان سے بڑی طاقت والی بستیاں تھیں، بڑی قوت والی بستیاں تھیں۔ ان کے لیے کیا ہوا کہ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، کوئی ان بستیوں کا مددگار کوئی نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ، مقابلہ حالات مومن و کافر، مقابلہ حالات مومن و کافر۔ بھلا وہ کہ جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کے برے عمل مزین ہوئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ مثل الجنت التی، بشارت، مثال جنت کی کہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے کہ اس کے اندر نہریں ہوں گی ایسے پانی کی، غیر آسن، جو کہ بدبو والا نہیں ہے۔ جنت کا پانی خواہ کتنا عرصہ ٹھہرا رہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہونے والی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پانی زیادہ دیر ٹھہرا رہ جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں بھی ہیں، ایسے دودھ کی نہریں کہ لم یتغیر طعمہ، کہ جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر دودھ تھوڑی دیر پڑا رہ جائے خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر دودھ کی نہریں کہ جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور نہریں ہیں شراب کی، لذت والی ہیں پینے والوں کے لیے۔ دنیا کے اندر جو شراب ہے تلخ بھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں، اپنا ذاتی تجربہ کوئی نہیں۔ تو پینے والوں کے لیے دنیا کی شرابیں تلخ ہوتی ہیں، اور اس کے انجام بھی غلط ہوتے ہیں کہ شراب نوشی کے بعد دماغ کے اوپر خمار چڑھ جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں، کئی دفعہ گالیاں تک بکنے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ الٹے سیدھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو آخرت کے اندر ایمان والوں کے لیے شراب ہے وہ تلخ نہیں ہوگی، بلکہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی جو کہ ایسے شہد کی ہوں گی کہ جس کا جھاگ اتارا ہوا ہے، صاف ستھرا کر دیا گیا ہوا ہے جس شہد کو، اس شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو 4 قسم کی نہروں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، پانی کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں، شراب کی بھی اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہ سارا کچھ جس کے لیے ہے، کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، اور جن کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی؟ بس وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو، تو کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، زجر برائے منافقین۔ اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات پر کان لگاتے ہیں۔ منافق لوگ ہیں، محفل میں جس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اتنے غور سے بظاہر سن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان جیسا مخلص تو ہے ہی کوئی نہیں، بظاہر بڑی توجہ سے باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کان لگا رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم، تو علم والوں سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، اس نے اب کیا کہنا شروع کر دیا؟ پہلے اس نے باتیں کی
نماز پڑھنے کا اس نے حکم دیا، ہم نے پڑھنی شروع کر دی، اس نے کئی اور اعمال کا کہا، ہم نے کرنے شروع کر دیے، لیکن اب کیا کریں؟ یہ دیکھو اب کیا باتیں اس نے شروع کر دی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بھی کرو، تو پہلے یہ کہتا تھا کہ میں تو امن کا داعی ہوں، اور امن کا داعی ہونے کے بعد اب یہ جنگ کی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ یہ بدبخت سمجھتے نہیں کہ امن کے لیے بھی بعض اوقات جنگ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ امن تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب فساد کا اور مفسدین کا خاتمہ ہو۔ تو جب تک مفسدین موجود ہیں امن قائم نہیں ہو سکتا، تو مفسدین کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی تو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت والے ہیں، زادہم ہدن، نبی کی باتوں سے ان کی تو ہدایت ہی بڑی ہے۔ نبی نے جب جنگ کا حکم بھی دیا ہے تو ان کی ہدایت میں ہی اضافہ ہوا ہے، اور ان کو پرہیزگاری ملی ہے، ان کے تقوی کے اندر اضافہ ہوا ہے، ان کو تقوی ملا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، تخویف برائے منافقین، تخویف برائے منافقین۔ تو یہ نہیں انتظار کرتے مگر اس گھڑی کا، یعنی قیامت کی گھڑی کا، کہ جو آ جائے گی ان کے اوپر اچانک۔ فقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو آنی شروع ہو ہی چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ کو قیامت کی سب سے پہلی نشانی قرار دیا کہ میرے بعد اب اور نبی تو آنے والا ہے کوئی نہیں، میرے بعد اب سیدھی قیامت ہی آنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پہلی نشانی قرار دیا، تو گویا کہ آپ کی تشریف آوری کے ساتھ قیامت کی نشانیاں آنی شروع ہو چکی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو آنے لگ چکی۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس ان کو کہاں نصیب ہوگا اس قیامت کے آ جانے کے بعد ان کا سمجھ پکڑنا۔ یعنی اس وقت تو ابھی دلائل آ رہے ہیں سارے، اس کے باوجود یہ انکار ہی انکار کیے جا رہے ہیں۔ اب قیامت جس وقت آ جائے گی نا، تو وہ تو بالکل اچانک آ جائے گی، اس وقت تو ان کو سمجھ پکڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو پھر ان کو کیسے نصیب ہوگا سمجھ پکڑنا جب وہ اچانک آ جائے گی؟ تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، تو لیکن قیامت کے آنے کا ان کو نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اچانک مارے جائیں گے، سمجھ پکڑنے کی یعنی نصیحت حاصل کرنے کی ان کو مہلت تک بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اللہ۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، اور بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ کو بھی اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگیے۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور نبی سے تو گناہ کا شائبہ تک بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگیے۔ ساتھ فرما رہے ہیں کہ مومنین کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہے، نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ نبی بعض اوقات دو چیزوں میں سے جو ہلکے درجے کی چیز ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی بعض اوقات کوئی نہ کوئی حکمت کا تقاضا ان کے دل میں ہوتا ہے کہ جس حکمت کی وجہ سے وہ اولا کو چھوڑ کے خلاف اولا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چیز وہ بھی جائز ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی، کم بہتر ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر کو چھوڑ کے، اولا کو چھوڑ کے خلاف اولا کو اختیار کر لیتے ہیں، کم بہتر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کرتے کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہیں۔
ان کے دل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اس وجہ سے یہاں پر ان حالات میں خلاف اولا کو اختیار کرنا ان کے نزدیک زیادہ مناسب ہوتا ہے، تو اس طرح یہ نبی بعض اوقات خلاف اولا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر نبیوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے کم بہتر کو اختیار کیا اگرچہ ایک حکمت کی وجہ سے ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ جو حکمت جس وجہ سے ہم نے کم بہتر کو اختیار کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس حکمت کی ایسی کوئی اہمیت نہ ہو، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہاں پر بھی اولا کو اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر تھا، تو ہم نے کم بہتر کو اختیار کر لیا، خلاف اولا کی طرف چلے گئے، تو اس چیز کے اوپر نبی بخشش مانگتے ہیں، اور اسی کا اللہ اس کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، سورت کا دوسرا حصہ، سورت کا دوسرا حصہ، ساتھ ہی ڈیش لگا کے لکھ لیں، شکوہ ضعفاء مومنین، شکوہ ضعفاء مومنین۔ اللہ اللہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں، لولا نزلت سورت نازل کیوں نہیں ہوتی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جس وقت مضبوط سورت نازل ہو گئی اور اس کے اندر قتال کا ذکر ہو گیا، تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، دیکھتے ہیں تیری طرف، دیکھنا اس آدمی کا کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ یہ ضعفاء مومنین ہے۔ جس وقت تک جنگ کا حکم نہیں آیا اس وقت تک اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے، ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے۔ ہمیں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ روک کے رکھو، معاف کرو، درگزر کرو، کب تک ہم ان کو معاف کریں، یہ ظالم تو بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہمیں تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ضعفاء مومنین جنگ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تو اس طرح کی باتیں کرتے، لیکن جنگ کا حکم نازل ہو چکا تو اب جنگ جو ہے وہ ایک مشکل چیز ہے، اب ان کے لیے ذرا پریشانی بن جاتی ہے، تو پھر یہ اس طرح دیکھتے ہیں نبی کی طرف کہ جیسے غشی طاری ہو موت کی۔ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، فَأَوْلَى مبتدا، فَأَوْلَى مبتدا اور طاعۃ خبر، طاعۃ خبر۔ بہتر تو ان کے لیے ہے اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا، یہ اولا کو مبتدا بنایا اور طاعت ان کو خبر ملایا، تو ترجمہ یوں بنے گا کہ ان کے لیے بہتر تو یہ ہے، کیا بہتر ہے؟ اطاعت کرنا بہتر ہے، وقول معروف اور بھلی بات کرنا بہتر ہے۔ دوسرے انداز کے اندر یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جن کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے اور جن کے لیے جو ہے وہ ایسے ہے کہ پریشانی میں وہ مبتلا ہیں، بہتر ان کے لیے یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے۔ اللہ کی طرف سے جنگ کا حکم ہوا ہے تو یہ جنگ سے نظریں نہ چراتے، پریشان نہ ہوتے، بلکہ اطاعت کی طرف آتے اور جنگ کرتے، بہتر ان کے لیے یہ تھا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب کام کی تاکید ہو، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر انہوں نے اللہ سے سچ کر دکھایا تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی جس وقت جنگ کا موقع آ جائے تو اگر اللہ رب العزت سے
انہوں نے بات سچ کر دکھائی، جنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی اور بزدلی سے کام نہ لیا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پھر تم سے تو یہ توقع بھی ہے کہ تم اعراض کرو، یعنی جہاد سے اعراض کرنے لگ جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر فساد پھیلانے لگ جاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتے کاٹنے لگ جاؤ۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد سے اعراض کرتے ہیں تو وہ فساد کا باعث بنا کرتے ہیں، زمین میں ان کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، اور خود اپنی رشتہ داریوں کا بھی وہ لحاظ کوئی نہیں کرتے۔ بزدلی کا جو ہے جس وقت وہ مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے بھائی بند جنگ کے اندر گئے ہوئے ہیں اور وہ جنگ کے اندر اپنی جانیں لڑا رہے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ گئے کوئی نہیں، تو اپنے رشتے انہوں نے کاٹ دیے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی، پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیوں غور نہیں کرتے قرآن پر؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن نے ان کو ہدایت کی تعلیم دی ہے اور قرآن نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے، تو ان کو غور کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ جہاد بھی مصلحت ہے، جہاد کرنا بھی ضروری ہے، تو ان کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھر گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے بات بنائی اور ان کو دیر کے وعدے دیے، یعنی شیطان یہ کہتا رہا کہ خیر یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، جنگ نہ بھی کرو گے تو کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی بڑی مدت پڑی ہے اور بڑا وقت پڑا ہے، بعد میں بھی تو جنگ کے موقع آئیں گے نا، تو شیطان ان کو دیر کے وعدے دیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کیا کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری اطاعت بھی کریں گے، وہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کر رہے ہیں اور یہ بھی ان کی اطاعت کے جو ہے نا ان کو جو ہے وعدے دے رہے ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدے مشورے کہ کس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی جو ہے نا وہ یقین دہانیاں کراتے ہیں۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے جو ہیں جانیں قبض کر رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، یہ اس لیے کہ پیروی کی اس کی کہ جس چیز نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔ ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اللہ ان کے دل کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کا جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے اللہ نے اس کو ظاہر کر کے رہنا ہے، جو ان کے دلوں کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ابھی تو اس کو منافقت کے پردوں میں چھپا رہے ہیں، لیکن کب تک چھپا سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں تو ہم تجھ کو دکھا دیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، ویسے تو تو ان کو پہچانے ان کی نشانیوں سے، اور تو ان کو پہچانے ان کے بات کے انداز سے، لیکن اللہ چاہے تو تجھے وہ واضح طور پر دکھا بھی دیں کہ کون کون ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہے، کون کون ہے وہ جو کہ منافق ہے، سب تجھے دکھا دیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں کہ تجھے سارا کچھ جو ہے وہ واضح دکھا دیں۔ ہاں البتہ تو ان کو ان کی پہچان نشانیوں سے پہچان لے گا، ان کی بات کے انداز سے پہچان لے گا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علت قتال، علت قتال،
اور البتہ ہم نے تم کو جانچنا ہے، یہاں تک کہ ہم معلوم کریں جہاد کرنے والوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کا، اور جانچنا ہے تمہاری خبروں کو۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی وہ بگاڑ کوئی نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھو۔ جہاد کے حکم سے اگر اعراض کرو گے تو اپنے پہلے اعمال کو بھی برباد کر سکتے ہو، ان وہ اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جہاد کے حکم سے اعراض نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کر بیٹھو۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، پس کمزور نہ ہو، وتدعوا الی السلم، یہ تدعو جو ہے اس کا عطف ہے تہنوا پر، تو جب تہنوا پر اس کا عطف ہے تو لا جس طرح تہنوا کے ساتھ لگتا ہے اسی طرح لا تدعو کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ لا تہنوا ولا تدعو، نہ ہی کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی صلح کے لیے آوازیں دو، صلح کے لیے بلانا نہ شروع کر دو، کمزور ہو کے بزدل ہو کے صلح صلح کے نعرے نہ لگانا شروع کر دو۔ وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ، اور تم تو سربلند ہوگے، تم تو غالب ہوگے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال میں سے کمی نہیں کرے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا، ترغیب الی الانفاق، ترغیب الی الانفاق، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، تو دنیا کی زندگی کی تو کوئی حیثیت کوئی نہیں، تو دنیا کا مال اگر جہاد کے راستے میں لگ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تم کو تمہارے اجر دے گا۔ اور ولا یسألکم اموالکم، اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے مال، یعنی تمہارے سارے مال خرچ کرنے کا تو کوئی حکم نہیں دیتا اللہ کہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صرف ضرورت سے زائد مال اس کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے سارا مال مانگے نا تو پھر تو وہ تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ، اور وہ ظاہر کر دے، اللہ ظاہر کر دے تمہارے کینے کو۔ ہا انتم ہاؤلا، یہ سارا کچھ تم سنتے ہو، تدعون، تم کو بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کوئی تم میں سے بخل کرنے لگ جاتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو اس کے بخل کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو اصل میں تمہارے مال کی ضرورت کوئی نہیں، اصل میں تو تمہارے اپنے جو ہے وہ یہ ایک آزمائش ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے اور تم جو ہے وہ محتاج ہو۔ اللہ اللہ، تم محتاج ہو، اللہ کی نعمتوں کی بھی محتاج ہو، اللہ کی طرف سے اجر کے بھی محتاج ہو۔ یہاں پر اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، تو یہ اجر سے کی احتیاج خود تمہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس مال خرچ کرنے کا فائدہ تو تمہیں ملے گا کہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، کہ تم کو اجر مل جائے گا۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، یستبدل قومًا غیرکم، تو اللہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم نے جہاد سے اعراض کیا، اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کیا، تو پھر تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم بھی لا سکتا ہے جو کہ تمہاری طرح اعراض نہیں کریں گے۔
اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی طرف سے کوئی اعراض ثابت ہوا ہوتا، اگر ان کی طرف سے کوئی بخل ثابت ہوا ہوتا تو پھر تو اللہ دوسری قوم لے آتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بدلا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ کرنے میں بھی شریک ہونے والے تھے اور مال دینے میں بھی بخل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی میں بہترین مثالیں ملتی ہیں، اطاعت کی بھی اور جنگ کے اندر شرکت کی بھی، مال خرچ کرنے کی بھی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت بدل کر کوئی اور قوم کوئی نہیں لائے، تو پھر واضح ہو گیا کہ صحابہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ ہاں بیچ میں کچھ منافق لوگ ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، یا کچھ ضعفاء مومنین ان کا معاملہ کچھ الگ ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم انسان ہیں اور ان کی عظیم قربانیاں ہیں۔